السلام علیکم، میں ہوں فاضل سجاد اور اس وقت میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے۔ عزت مآب اگر جان کے مان پاؤں اور اٹھائی نہ جاؤں تو کیا میں یہ جرت کر سکتی ہوں، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ یہ سب نہیں کروا رہے، آپ کے لوگ یہ سب نہیں کروا رہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر ابھی تک آ کر بیان کیوں نہیں دے رہے کہ انہوں نے یہ سب نہیں کیا اور یہ سب نہیں کرایا جا رہا؟ بریگیڈیئر راشد جن کا نام تک سامنے آ گیا ہے، ان کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں آ کر یہ بیان نہیں دے رہے کہ یہ سب غلط ہے، تہمت ہے؟ بٹ سب سوال صرف اتنا سا ہے کہ عمران ریاض خان کا قصور کیا ہے؟ کیا عمران ریاض خان جو کچھ بتا رہا ہے کہ انہیں فائلیں دکھائی گئیں، ان سمیت بہت سے صحافیوں کو فائلز دکھائی گئیں، بہت سے ریکارڈز ان کے ساتھ شیئر کیے گئے، بتایا گیا کہ یہ جو چور لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک کو کس طرح سے نقصان پہنچایا؟ یہ جو شریف فیملی ہے، خاص طور پر زرداری ہے، ان لوگوں نے ملک کے ساتھ کیا 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 ہے، کس طرح سے لوٹا ہے، نوچا ہے، کھسوٹا ہے، اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، پبلک کا جینا حرام کیا ہے۔ یہی تو وہ بات کرتا ہے کہ آپ نے دکھائی تھی، یہی بات چودھری غلام حسین صاحب بھی کرتے، سینئر جرنلسٹ ہیں، یہی بات موید پیرزادہ بھی کہتے ہیں۔ جب اتنے لوگوں کو آپ نے دکھایا ہے تو پھر تصدیق کرنے میں کیا حرج ہے؟ چلے نہ کریں تصدیق اس بارے میں، لیکن یہ بتا دیں کہ یہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب جو کہ نام لے کر اپنے جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ جنرل فلاں نے یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، جنرل فلاں نے یہ کام کیا اور فلاں جنرل کو اس بات کا حساب دینا ہوگا، مطلب چیف آف آرمی اسٹاف کا نام بھی لیتے تھے اور ان کو مرد آباد کے نعرے بھی لگواتے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہم نے دیکھا ایاز صادق اسمبلی میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ ابھینندن کے معاملے پر ہمارے چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن ایاز صادق کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ڈان لیکس میں سے مریم نواز کا نام نکال دیا گیا، کوئی کارروائی اس کے خلاف نہیں ہوئی۔ مریم نواز کی کئی تقاریر، کئی میڈیا ٹاکس موجود ہیں جہاں وہ جرنلز کے نام لے کر انہیں برا بھلا کہہ رہی ہیں، ان کو غاصب اور بہت کچھ کہہ رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت وقت نے اس کے بارے میں کیس کرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایمان مزاری پر جب ایف آئی آر ہوئی تو وہاں مدعی فوج تھی۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار فوج نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرایا، تو ایمان مزاری کے بعد آپ عمران ریاض خان پہ بھی کروا لیتے اگر وہ فوج کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہے تھے، فوج کو لگ رہا تھا حد تک کر رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ جناب باجوہ صاحب، سوال بہت سادہ سا ہے کہ نون لیگ کو اتنی چھوٹ کیوں ہے؟ سوال بہت سادہ سا ہے، یہ بتائیے کہ نواز شریف لندن میں کس طرح پہنچے؟ باپ کی تیمارداری کے لیے ضمانت پر رہا مریم نواز جیل سے باہر کیوں ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں نا، آپ بتا دیجئے۔ اگر آپ کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ حکومت وقت نے بھیجا، ان کے لوگوں نے بھیجا، تو لوگ اب اس بات کو نہیں مانتے، وہ جانتے ہیں کہ وہ پپٹس تھے، ان کے پیچھے کوئی اور تھا۔ کیا پرویز مشرف کو سیف پہ دینے کے لیے کوئی این آر او نہیں کیا گیا تھا؟ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل سے نہیں نکالا گیا تھا؟ اور اب جب پرویز مشرف کو واپس پاکستان لانے کی بات ہو رہی تھی، سنائی باتیں ہیں نا، اسی لیے تو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کی تردید یا تصدیق کروا دیجئے، کیونکہ ہمارے دلوں میں اب یہ سوال پیدا ہو چکا ہے۔ 75 سال ہم نے محبتیں نچھاور کی ہیں، کیونکہ سوال پوچھ رہی ہے قوم کو اتنا تو حق ہے نا کہ سوال پوچھ سکے۔ عمران ریاض خان تو گستاخ ہے، فضول کے سوال پوچھتا ہے، لیکن عام عوام جو کہ ٹیکس پے کرتی ہے، جو کہ اپنا خون پسینہ بہاتی ہے اور اس کے بعد یہ سلطنت چلتی ہے، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن سوال پوچھنے کا حق تو وہ رکھتی ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ مریم نواز کیوں ضمانت پر رہا باہر دندناتی پھر رہی ہے، جو اس کا دل کرتا وہ پھر رہی ہے، کیوں؟ آخر کیوں؟ سیف وے اسے کس نے دیا؟ اور پرویز مشرف کو اب پاکستان لانے کی بات ہے تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ڈیل ہو رہی تھی؟ نواز شریف کو وطن واپسی کا جو دانہ ڈالا گیا تھا وہ پرویز مشرف کی وطن واپسی سے مشروط کیا گیا تھا۔ سوالات ہیں، اڑتی خبریں ہم سن رہے ہیں، تو اس کی تردید یا تصدیق آپ کو کرنی چاہیے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں میں جو انریسٹ پھیل رہا ہے۔ الزام تو یہ لگایا جا رہا ہے نا کہ صابر شاکر، ارشد شریف، موید پیرزادہ، جمیل فاروقی یا پھر یہ عمران ریاض خان وغیرہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے، اداروں کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے، انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرے، لیکن یہ سب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور چیز کلیئر کر لیجئے کہ جو بھی اس بارے میں بات کرتا ہے، اس کا ضروری نہیں کہ تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو۔ پاکستانی قوم باشعور ہو چکی ہے، ہم کھوتے نہیں ہیں، روٹی کو چوچی نہیں کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہم سے پہلے کی نسلیں تھیں، بے وقوف نسلیں تھیں، جنہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا اور آنکھ بند کر کے سامنے نظر آنے والی حقیقت کو جھٹلایا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ 75 سالوں سے پچھلی نسلوں نے جو کچھ کیا ہم نے وہ بھگتا ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایسا پاکستان نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے جہاں پپٹس حکومت کرتے ہوں اور در پردہ حکومت کرنے والے کوئی اور ہوں۔ آپ نے ابھی 1-2 دن پہلے کہا کہ عسکری لوگ سیاسی معاملات سے دور رہیں، تو کیا وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے؟ بریگیڈیئر راشد کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی؟
गुलबर्ग लाहौर का प्लाज़ा आपके बेटे का है, इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें गर्दिश कर रही है। इसकी तहदीद या तस्दीक दी जाए इस प्यार से क्यों नहीं करवा देते? लोगों का अनरेस्ट क्यों ख़त्म नहीं करवा देते? अनरेस्ट का सारा इल्ज़ाम आप लगा देते हैं एंकर्स पर, ख़ासतौर पर इमरान रियाज खान और साबिर शाकिर वगैरह पर, लेकिन अनरेस्ट तो लोगों में फैला हुआ है क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें अब जानने लग गए। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपकी तारीफ़ें करेगा ही करेगा। इतना बड़ा ड्रामा पाकिस्तान में जो किया गया है, रिजीम चेंज का क्रेडिट आपको दिया जा रहा है, ना सिर्फ निकाली गई हुकूमत की जानिब से, उसके फॉलोअर्स की जानिब से, बल्कि आम पाकिस्तानीज़ की जानिब से भी। कैनेडियन पार्लियामेंट में जो कुछ कहा गया उस हवाले से भी पूरी दुनिया ऑब्ज़र्व कर रही है। तो सवाल तो इतना सा कि इन सवालों के अगर आपने जवाब नहीं देने, चले ना दें, लेकिन जो स्टैंडर्ड है फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने पर, उसकी तो कैटेगरीज मत बनाए ना। इमरान रियाज खान हथकड़ी लगा हुआ एक अदालत से दूसरी अदालत का सफ़र कर रहा है पुलिस की थक्कड़ गाड़ियों में, जबकि मरियम नवाज़ पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपनी पेशियाँ भुगतने जाती है और शहबाज शरीफ को इस्तिस्ना हासिल है। तो हम क्या समझें? क्योंकि सियासतदान पाकिस्तान में ख़ुद से ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो ख़ुद से ऐसा पावरफुल नहीं हो सकता। हमारी ये सोच है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या हम गलत सोच रहे हैं? अगर हम गलत सोच रहे हैं तो आइए बताइए, अपने तर्जुमान के ज़रिए क्लैरिफिकेशन दीजिए, वजाहत दीजिए। हमें वजाहत की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंट ये कि आपके 5th जनरेशन वॉर लड़ने वाले, जिनका साथ हमने हमेशा दिया, इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरियां मज़ीद फैला रहे हैं, उनको भी कंट्रोल कीजिए। उनकी पोस्ट्स ऐसी हैं कि जिसमें वो तज़हीक कर रहे हैं अवाम की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज के दरमियान दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। हमें ये पसंद नहीं है। हम दिल से इज़्ज़त करते रहे हैं, और वो आइडियल जो हमने तराशे हुए थे, उनके बुत अगर हमारे दिलों से, नज़रों से गिरेंगे तो कितनी तकलीफ़ है, ये हमें ही अंदाज़ा है। हम इस तकलीफ़ को दोहराना नहीं चाहते, हम इस तकलीफ़ से बाहर आना चाहते हैं। खुदारा सवालों के जवाब दीजिए जो इमरान रियाज खान पूछ रहा है, बता दीजिए, बता दो, इसका मुंह बंद हो जाए, बता दे सबकी जान छूट जाए, बता दे ताकि सारा तमाशा ख़त्म हो जाए। जवाब दे दीजिए। जब फ़ौज किसी बात की ज़िम्मेदार नहीं, बकौल आपके, आप गैर सियासी हैं, न्यूट्रल हैं, तो इमरान रियाज खान के सवालों के जवाब देने में क्या हर्ज है? अरशद शरीफ के रेस किए गए पॉइंट्स में क्या प्रॉब्लम है? जवाब दे दीजिए। सर, एक इमरान रियाज खान को खामोश कराने के बदले में आपको करोड़ों लोगों के सवालों का सामना है। जवाब दीजिए, इससे पहले कि ये करोड़ों लोग बिखरे हुए हुजूम की सूरत में सड़कों पर आ जाए। कोई धमकी नहीं लगा रही, ज़ाहिर है मेरी क्या औकात, लेकिन मैं एक ऐसे सिनेरियो की जानिब आपकी नज़र कराना चाह रही हूँ जिसे जानते बूझते इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक रिस्पॉन्स जब आता है तो फिर सब कुछ बहा के ले जाता है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा बेहतर होता है। तो सर, जवाब दे दीजिए। जो इमरान रियाज खान पूछ रहा है, जवाब दें, जान छूटे सबकी, ये तमाशा ख़त्म हो। इंटरनेशनली जब विजुअल्स जा रहे हैं, इमरान रियाज खान हथकड़ियों में बंधा बहुत बड़ा दहशतगर्द जिसके साथ ये सलूक किया जा रहा है, इमरान रियाज को और दूसरे एंकर्स को गद्दार कहा जा रहा है। अगर गद्दार वतन है तो साबित कर दीजिए ना, बता दीजिए, हम मान लेंगे। हम पहले भी तो सब कुछ जानते हुए भी आपकी हर बात को मानते रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब दीजिए। इमरान रियाज खान जो कुछ पूछ रहा है, एक बार जवाब देके बात ख़त्म कर दीजिए, ताकि हम सब सुकून की ज़िंदगियाँ गुजार सकें। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं और आपके सवालात क्या हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।